بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات پوچھے جو ایک خط کے ذریعے پوچھے گئے۔ اس نے لکھا کہ اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوالات بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیے۔ سوال یہ ہیں، سوالات کی تفصیل: وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا ہی نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ ناظرین، یہ صرف ابھی سوالات ہیں، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو جوابات بھی دیں گے۔ اب سوال سن لیں پہلے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان ہی نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شک میں مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کے سبب حورین برآمد ہوگی، لیکن اس میں ذرا ہر ایک بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کہاں ہیں؟ جوابات کی تفصیل: جب یہ سوال حضرت عمر نے سنے تو فرمایا، علی، آپ ان سوالات کے جواب دیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ شریک خدا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں، وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ سورج ہے۔ وہ چیز جس کا کوئی خاندان ہی نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے۔ وہ چیز جو شک میں مادر میں نہیں، وہ 5 ہیں، وہ یہ ہیں: پہلی حضرت آدم علیہ السلام، دوسری اماں حوا، تیسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا دمبا۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہے: حقاً حقاً، محلاً محلاً، عدلاً عدلاً، صدقاً صدقاً۔ حق ہے، ٹھہر، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین پر جس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا، وہ دریائے نیل کی زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجرِ توبہ ہے جس کی شاخ محل کے جنت کے ہر محل تک پہنچتی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ ہر گھر پہ اس کی روشنی پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت جو حضرت یونس کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے
مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے، جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں سے کمی پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی حور جو ہے وہ سیب سے برآمد ہوگی لیکن اس میں سیب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن کے لیے ہوگی، وہ جنت سے برآمد ہونے والی حور ہوگی۔ وہ کھجور کا میوہ جسے آخرت ہی میں صرف مومن ہی کھائیں گے۔ بہشت کی چابیاں کلمہ طیبہ ہے۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی میری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔